الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے وہ حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے۔ اب آج ہمارا جمعہ حضور علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کی برکات پر ہے کہ حضور کا نام ہمیں کہاں کہاں پہ فائدہ دیتا ہے اور کتنا فائدہ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام لینا کیا امت کے لیے جائز ہے؟ اور اگر آپ کو پکارنا ہو تو کیسے پکارا جائے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب میں جب بھی کسی نبی کو پکارا تو کہا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا اسماعیل یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یعقوب یا ہارون۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا ہے، ہر نبی کو آواز دینے کے لیے اس کا نام لیا ہے، لیکن جب اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی ہے تو پھر نام نہیں لیتے۔ اس میں امت کے لیے تربیت ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، تم بھی جب بھی پکارو میرے محبوب کا نام مت لینا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح مت پکارنا۔ یا اللہ، پھر آپ کے محبوب کو، ہم اپنے آقا کو کیسے پکارے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرما دیا اے میرے محبوب کے امتیوں، جب بھی میرے محبوب کو پکارنا ہو تو ایسے پکارنا یا ایھا الرسول، اونچی، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ جب
محبوب کے صفاتی ناموں سے ان کو محبت سے پکارنا ہے، نام لے کر نہیں پکارنا۔ کیوں کہ جب رب نے سارے نبیوں کو ان کے نام سے پکارا، لیکن جب باری اپنے محبوب کی آئی فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پکارنے کا انداز بیان فرما دیا اور بتایا کہ میرے محبوب کو بڑے ادب اور سے محبت سے پکارا جائے۔ اب سنیے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جب وہ بادشاہ ہوتے ہیں تب ان کے آداب دربار کے ان کے وزیر مشیر بیان کرتے ہیں کہ جناب آپ نے یہاں اونچی نہیں بولنا، آپ نے یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ ہمارے بادشاہ کے ادب و آداب ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے کہ آپ کو دنیا میں بھیج کر اللہ رب العزت نے پھر ان کے گھر کے اور ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے کے اور ان کو بلانے کے آداب خود رب بیان فرما رہا اور ارشاد فرمایا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے محبوب کو اس طرح مت پکارنا، میرے محبوب کو اس طرح مت پکارنا۔ لہذا لفظ محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ لفظ محمد استعمال ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صفاتی نام ذکر کیا ہے اور باقی سارے نبیوں کو پکارنے کے لیے ان کے ذاتی نام پکارے ہیں۔ اور اب لفظ محمد جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ محمد کا معنی یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، یہ وہ نام ہے کہ جس کی تعریف بار بار کی جائے، جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اس کائنات کے اندر کب سے ہو رہی ہے؟ سنیے گا، جب سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اس نور نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کیا، اللہ کی تعریف کی۔ جب سر سجدے سے اٹھایا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تیرا نام محمد رکھ دیا گیا۔ محمد کا نام کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ اور سنیے، جب کوئی نام محمد لیتا ہے تو تعریف خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھی جاتی ہے۔ جب بھی لفظ محمد پکارا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو جاتی ہے۔ اب سنیے، قریش مکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، منافقین بھی، انہوں نے جب اس لفظ پر غور کیا، کہا ہم پسند تو نہیں کرتے لیکن ہم جب نام پکارتے ہیں تو اس کی تعریف تو آٹومیٹک ہو جاتی ہے، اس کی تو نعت بیان ہوتی ہے، اس کا تو درجہ بلند ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم پسند نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم الٹا کر دیتے ہیں، ہم اس کا نام مزمم رکھ دیتے ہیں، اور محمد کا معنی تو یہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور مزمم وہ جب ہوگا جس کی بات جو ہے مذمت کی جائے۔ جب یہ بات صحابہ کرام تک پہنچی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان کا جو ہے وہ کلا کما کر دیتے ہیں، یہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو،
یہ تو کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ کوئی اور مذمم ہوگا، مجھے تو میرے رب نے محمد کہا ہے، میرا نام میرے رب نے محمد رکھا ہے، لہذا یہ محمد وہ ہے کہ جب بھی لیا جائے منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اور پھر توجہ کیجیے، اللہ رب العزت نے اپنے نام کے بھی جتنے حروف رکھے اتنے حروف اپنے محبوب کے نام کے رکھے، اور جتنے سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اپنے نام کا توجہ کیجئے گا، بڑی محبت والی بات ہے، لفظ اللہ، کیا اللہ، جب اللہ پکارتے ہیں تو ہونٹ جدا ہو جاتے ہیں، اللہ منہ کھل جاتا ہے، لیکن جب محمد پکارتے ہیں تو دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، محمد محمد، دو مرتبہ۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ عاشق یہ بتاتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا یا اللہ ہم تو تیری ذات کو چومنا چاہتے ہیں، لہذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، اے مومنو، اے مسلمانوں، میں تو چوما نہیں جا سکتا کیونکہ میں تمہاری طرح جسم سے پاک ہوں، میری اپنی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لہذا یا اللہ تیرے چومنے والی جو حسرت ہے وہ کیسے جناب پوری کی جائے؟ کہا جب میرے محبوب کا تم نام لوگے، ایک بار مجھے چومو گے، دوسری بار میرے محبوب کو چومو گے، محمد، دو مرتبہ ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، کہا ایک بار اللہ کو چوما ہے، دوسری بار محمد کو چوما ہے، محمد، اتنا میٹھا، اتنا پیارا، اگر محبت سے لیا جائے تو ہونٹوں سے لے کر زبان سے دل تک ساری مٹھاس ابھر جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام نامی، اس میں گرامی، نام جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی باپ رکھتا ہے، کوئی ماں رکھتی ہے، کوئی پھوپھی، تائی، چاچی، ماما، تایا رکھتے ہیں، لیکن قربان جاؤں حضور علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ کے دادا عبد المطلب کو خواب آیا کہ کہا آپ کے بیٹے کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ ایسا ہوگا کہ جس کی تابع داری مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ کریں گے اور پوری کائنات میں اس کی بار بار تعریف کی جائے گی۔ اسی لیے جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، دادا جی نے آ کے اپنے پوتے کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا سبحان اللہ، یہ تو محمد آ گیا ہے۔ اچھیت کون ہے یار، یہ کیا آ گیا ہے؟ اور اسی طرح کا خواب آپ کی اماں آمینہ سلام اللہ علیہا آپ دیکھتی ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ جب آپ میرے بطن اطہر میں تھے مجھے خواب آیا، مجھے کسی نے بتانے والے نے بتایا کہ تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام کا نام نامی، اس میں گرامی اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اور توجہ کیجئے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، کسی کا نام محمد نہیں رکھا، کسی کا نام نبی آئے، لیکن یہ نام رب نے اپنے محبوب کے لیے بچا کے رکھا ہے۔
چھپا کے رکھا ہے۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء موجود تھے اور ان کو بھی یہ حرف آتے تھے، میم ہاں میم دال کا ان کو بھی پتا تھا، وہ بھی جوڑ کے نام رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 5 بچوں کا نام محمد رکھا گیا، لیکن وہ مشہور نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس اپنے محبوب کے لیے رکھا تھا، جب یہ نام اس کو دیا گیا تو تب سے لے کر قیامت تک ہر طرف محمد محمد ہو گئے، ہر طرف۔ اب توجہ کیجیے، کتنا پیارا یہ نام ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 200 سال تک گناہ کرتا رہا۔ کتنے؟ اتنا گناہ گار آدمی، کوئی گناہ نہ چھوڑا۔ اپنے قبیلے میں لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اتنی نفرت کہ جب وہ مرا نا تو کسی نے جناب کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور نہ اسے غسل دفن کیا بلکہ اس کو پاؤں سے پکڑ کر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا، کہا اس کی یہی سزا ہے۔ اب سنیے اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، کہا ہے موسیٰ پہلے جا وہ فلاں جگہ پر فلاں بستی میں میرا ایک بندہ پڑا ہوا ہے، اسے وہاں سے اٹھاؤ، اسے غسل دلواؤ، اسے کفن پہناؤ، خود جنازہ پڑھا کے دفن کرو۔ کیا کرو؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بستی میں آئے، بستی والوں سے پوچھا کوئی شخص فوت ہوا؟ کہا ہاں وہ بڑا ایک گناہ گار شخص تھا، وہ فوت ہوا ہے اور اسے ہم سب نے جو ہے وہ کوڑے پر پھینک دیا ہے، یہ بڑا گناہ گار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ آپ نے حکم دیا یہ میرا بندہ ہے، اسے جناب غسل دے کر کفن پہنا کر خوشبوئیں لگا کر اس کا جنازہ پڑھا کر اسے دفن کیا جائے پروٹوکول کے ساتھ۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ اتنے سال کا یہ گناہ گار، کہا ہے موسیٰ سن، یہ شخص بڑا ہی گناہ گار تھا جس کی بستی والے سچ کہتے ہیں، لیکن سنو مجھے اس کی ادا کون سی پسند آئی؟ کہا یہ جب بھی تورات پڑھتا تھا نا تو تورات میں جب میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا، یہ اس تورات میں سے میرے محبوب کے نام کو چوم کر آنکھوں پہ لگا لیتا تھا۔ توجہ سے پھر سنیے گا، نام نامی اس میں گرامی کو چوم کے آنکھوں پہ لگا لیتا تھا اور اس پر درود پڑھتا تھا۔ اے موسیٰ میں نے اس کے سارے گناہ ایک طرف رکھ کے اپنے محبوب کے نام کو چومنے کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، بنی اسرائیل کا 200 سال گناہ کرنے والا وہ شخص اگر حضور کا نام چوم کے آنکھوں پہ لگائے اور درود و سلام پڑھے، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ نبی کا غلام اگر نام چومے، اچھی حضرت آدم علیہ السلام نے کائنات میں سب سے پہلے حضور کا نام چوما، آنکھوں پہ لگایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور جب حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت بلال نے اذان پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آیا چوم کے آنکھوں پہ لگایا۔
تو حضرت ابوبکر صدیق کی سنت بھی ہو گئی۔ اب سنیے حضور کا نام کس کس جگہ پر کیسے کیسے کام آتا ہے اور کتنا کام آتا ہے۔ شہر فاس ہے، یہ وہاں کی ایک بوڑھی عورت، اس کا ایک کام تھا، ایک وظیفہ تھا، اسے جب بھی کوئی مشکل پڑتی وہ کرتی کیا، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی، یوں ہاتھ رکھ کے مدینہ شریف کی طرف منہ کرتی اور پکارتی یا محمد۔ جب بھی وہ ایسے کرتی اس کی مشکل دور ہو جایا کرتی تھی۔ توجہ کیجیے، بوڑھی عورت مدینہ کی طرف منہ کر کے اپنی پریشانی دل میں رکھ کے وہ آواز دیتی، آنکھیں بند ہے، دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے، جو جب بھی وہ ایسے کرتی اس کی مشکل حل ہو جاتی، اس کی مشکل اب آگے سن۔ پھر ہوا کیا، وہ عورت فوت ہو جاتی ہے۔ عورت کسی نے بعد میں اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے مائی صاحبہ سنا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہا سنیے، جب میں قبر میں گئی نا تو دو لمبے چوڑے شخص میری قبر میں آ گئے، جن کے بڑے لمبے قد تھے اور بڑی عجیب الخلقت شکلیں تھی، اور جب میں نے ان کو دیکھا میں ڈر گئی، میں سہم گئی، میں پریشان ہو گئی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اماں جی پھر کیا ہوا؟ کہا پھر آپ کو پتہ تو ہے کہ میں دنیا میں جب مجھے پریشانی آتی تھی تو میں کیا کرتی تھی؟ اماں جی ہاں ہمیں پتہ ہے، آپ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضور علیہ السلام کو پکارتی تھی۔ کہا ہاں، پھر قبر میں بھی میں نے ایسا ہی کیا، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، جو ہی میں نے اپنا ہاتھ آنکھوں سے جدا کیا وہ دونوں شخص جو میری قبر میں آئے تھے وہ تھے ہی نہیں۔ وہ چیز سبحان اللہ کہہ، اس کا مطلب یہ ہے نام محمد کی برکت دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اگر قبر میں چلے جائیں تو قبر میں بھی۔ اب سنیے، ہم سب انسانوں کے جد امجد، ہم سب انسانوں کے باپ، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس نام سے کیسے برکت حاصل کرتے ہیں؟ آپ توجہ میری طرف یار، وہ کیا کرسی آگے پیچھے کر رہے سارے ادھر دیکھ کر، میں اتنی پیاری بات بتا رہا ہوں، کمال نہیں ہوتا؟ وہ سارے بولو نا، تھوڑے اور سبحان اللہ کہنے لگیا کی ہوتا پھر اچھی سارے رل کے، ہاں ہوں مزہ آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نام محمد کی برکت کیسے حاصل ہوئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اجتہادی خطا کی وجہ سے آپ کو جنت سے اتار کر، اللہ کی حکمت تھی زمین پر بھیجنا تھا، آ گئے اور آپ کو جدہ میں اتارا گیا، اما ہوا کو انڈیا میں اتارا گیا، ہندوستان میں 350 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، معافیا مانگتے رہے، لیکن بات نہ بنی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دل میں القاء کیا، الہام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ اللہ کے محبوب نبی کا نام محمد ہے، تو پھر واسطہ دیا، یا اللہ
اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کا حوالہ دے کر واسطہ دے کر تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معافی دے دے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا اے آدم تجھے کیسے پتا چلا یہ نام میرا محبوب نام ہے؟ کہا یا اللہ جب تم نے مجھ میں روح پھونکی نا، میں نے تیرا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے سر کو بلند کیا تو میں نے دیکھا عرش کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں پہچان گیا کہ کائنات میں اگر کوئی رب کو سب سے پیارا ہے تو وہ یہی نام ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے نام محمد کی برکت سے، کس ہے؟ محمد کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی دے دی، معاف کر دیا۔ اب سنیے، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے نا، آپ نے اپنے بیٹے جو کہ نبی تھا حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا، اپنے قریب کیا، کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، نصیحت کر رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرو ساتھ محمد کا ذکر بھی ضرور کرنا۔ اب حضرت شیش پوچھتے ہیں کہ ابا جان، بابا جان، یہ نام محمد کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کہا بیٹے سنو، ایک تو بات یہ ہے جب بھی تجھے ذکر کرنا ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد کا ذکر ضرور کرنا، اور دوسری بات بھی پلے باندھ لو، جب بھی کوئی مشکل آئے اللہ کی بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا وسیلہ پیش کرنا، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اب بیٹے نے پوچھا بابا جان یہ نام محمد کیا ہے، یہ کس ہستی کا نام ہے؟ تو آپ بتانے لگے کہ بیٹا جب اللہ رب العزت نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے آسمان پر سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے آدم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کراؤ۔ میں پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے پہ گیا، تیسرے پہ گیا، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ میں نے کوئی آسمان ایسا نہیں دیکھا جس میں محمد کا نام نہیں لکھا ہوا۔ اچھی سبحان اللہ کے اندر ہوگا۔ پھر سنیے، کہا اللہ رب العزت نے پھر مجھے جنت میں جانے کی اجازت دی کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ بیٹا میں کیا دیکھتا ہوں، جنت میں جتنے بھی محل ہے، جتنے بھی محل ہے، ہر محل کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ کہا یہ تو جنت کے محلوں کی بات ہے، سنو۔ پھر میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا اور میں نے درختوں کے کتنے ہی پتے تھے، کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں تھا جس میں اللہ کے محبوب نبی کا نام نہیں لکھا ہوا۔ اور یہاں سے آگے بات بڑھتی ہے، کہا پھر میں نے جنت کی حوروں کو بھی دیکھا، جنت کے ملائکہ کو دیکھا، ان جنت کے ملائکہ کے دونوں آنکھوں کے درمیان، حوروں کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں نے دیکھا ہر ملائکہ کے اور ہر حور کے پیشانی کے درمیان میں اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ نام نامی اس میں گرامی ہے کہ جس کی برکت سے یہ کائنات روشن ہو گئی، یہ کائنات روشن ہو گئی۔ اتنا پیارا نام۔ حضرت بشر حافی ایک شرابی کبابی تھے اور 24 گھنٹے دھت رہا کرتے تھے۔
ایک دن بازار میں جا رہے ہیں، کچھ ہوش ہے کچھ مد ہوش ہے، دیکھا ایک ورق پڑا ہوا ہے، جب اس ورق کو اٹھایا اس پر نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اٹھایا، صاف کیا، چوم کے آنکھوں پہ لگایا، اسے خوشبو لگا کر اونچی جگہ پہ رکھا، نام نامی اس میں گرامی محمد کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بشر حافی کو اپنا پیارا بندہ بنا دیا، وہ اللہ کا ولی اقرب ہو گیا، ولی خاص ہو گیا، پھر وہ جو بھی دعا کرتا تھا اللہ اس کی قبول فرما دیتا۔ دوستو، یہ اتنا پیارا نام ہے جس کی کائنات میں اتنی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو نام قیامت تک پکارا جانے والا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنیے، کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی نام ہیں، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے نام پکارتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کا نام لیتے رہتے ہیں، لیکن محمد نام ایسا ہے جب سے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا تب سے لے کر قیامت تک اللہ رب العزت اپنے محبوب کا نام پکار رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابھی قرآن سناتا ہوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ کیا درود اور جب کوئی نہیں تھا، صرف اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تھا، تب سے لے کر قیامت تک یہ والا جو سلسلہ ہے اپنے محبوب پر درود اور سلام بھیجنے والا، یہ جاری و ساری ہے۔ یعنی اللہ رب العزت خود یہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے محبوب نبی پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے۔ اس نام سے محبت کرنا یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان ہے، اور یہی وہ نام ہے جسے ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی کے غلاموں، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے محبوب کو نام لے کر مت پکارنا، جب بھی پکارنا صفاتی نام، ہم بھی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارتے ہیں یہ بھی آپ کا صفاتی نام کی طرف نسبت کر کے پکارتے ہیں، ذاتی نام کی طرف نہیں۔ کیسے پکارنا ہے؟ کبھی کہنا یا ایھا المزمل، کبھی کہنا یا ایھا المدثر، کبھی کہنا ہے جناب یا ایھا الرسول، کبھی کہنا یا ایھا النبی، اور کبھی کہنا ہے میرے آقا نظر کرم کیجیے۔ اچھی سبحان اللہ کیا کرو یار۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ایک مسلمان کی فطرتی چیز ہے کہ ان کو دل کے اتھاہ گہرائیوں میں سنبھالو اور محبت کا اظہار بھی کرو۔ اور محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ رسمی محبت نہیں کہ قربان جانیاں تے جدو قربانی دا ویڑا آوے پھر میں لنگ ملتان جانی ہاں، ایسی قربانی نہیں، ایسی محبت نہیں۔ محبت ایسی ہو کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر مال دینا پڑے تو بغیر سوچے سمجھے مال لٹا دے، اور اگر جان دینی پڑے تو جان بھی لٹا دے۔ پھر غازی علم الدین شہید کی طرح پھانسی کے پھندے کو چوم کر گلے لگانے والے کو سچا عاشق صادق عاشق رسول کہا جاتا ہے۔ ملک ممتاز حسین قادری کی طرح کہ 6 ماہ کا بچہ ہے اور ایک ہی بیٹا ہے، شادی نئی ہوئی ہے، ایک بیٹا بھی پیدا ہوا ہے،
تو پھر حضور کے نام پر ملک کے جناب گورنر کو گولیاں مار کے کہا اس جان کی کیا پرواہ ہے، یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو حضور کے نام پر قربان کر دیتے۔ ایسے عاشق بنے، ایسی محبت کرے کہ جب کہ حضور کے نام پر پکارا جائے لبیک کہتے ہوئے اپنا مال بھی حاضر کر دیا جائے، اپنی جان بھی حاضر کر دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک منٹ ٹھہر